آئیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہم کیا بڑے پیر کے بارے میں ایک ایسا حوالہ تاریخ کا دینے جا رہا ہوں، کان کھول کر سن لیں، بالخصوص یہ کان نہیں دل کے کان کھول کہ میری اس گفتگو کو سنیں، آپ سماعتوں تک آپ کے پہنچا رہا ہوں۔ میں ہندوستان کے اس قادری کا، میں ہندوستان کی اپنی گفتگو کا آغاز میں ہندوستان کے اس قادری کا حوالہ پیش کر رہا ہوں جو فنا فی القادریت تھا، جو فنا فی الغوث تھا، اور بلا مبالغہ جسے بڑے پیر نے اپنی بارگاہ میں وہ مقام عطا فرمایا ہے، اور بڑے پیر کو اس سے بہتر سمجھانے والا ہندوستان ہی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں یہ 2-5 سال نہیں، جب میری بات مکمل ہوگی نا تو ایک نعرہ عشق و محبت والا ضرور لگانا بابا، بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت ماشاءاللہ جلوہ بار ہیں حضرت کی روحانیت کے تلے، کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں، پوری دنیا میں مشرب قادریت کی جو ترجمانی 14ویں صدی میں بریلی کے تاجدار امام اہل سنت امام احمد رضا نے فرمائی ہے، نسبت قادریت کو جس انداز میں اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے، جس طرح سے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ ہندوستان نہیں پوری دنیا میں غوث الاغواث، قطب الاقطاب، فرد الافراد، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتوں کا اعزاز جو بریلی کے امام نے سمجھایا ہے، ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں 14ویں صدی میں نسبت قادریت کو اس سے بہتر کسی نے نہیں سمجھایا ہے۔ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت کے نعرے ایسے نہیں لگ رہے ہیں میاں، اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت کے اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو پوچھو، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں بتایا جائے تو ٹھیک ہے، بتائیں گے، ضرور بتائیں گے، لیکن آئیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تجھ سے در اپنے وقت کا مجدد 1 صدی نہیں بلکہ 2 صدی اگر پیچھے جائیں تو پوری دنیا میں ایسا محقق، ایسا محدث، ایسا صاحب عرفان نظر نہیں آتا۔ وہ امام فرماتا ہے بارگاہ غوث میں کس طرح سے اپنی نسبتوں کا اعزاز پیش کر رہا ہے، سنیں آپ، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، بڑے پیر نہیں، بڑے پیر کے چوکھٹ پر جو ٹکڑا بڑے پیر کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، بڑے پیر کی پھینکی ہوئی ہڈیاں کھاتا ہے، اور بڑے پیر کے دروازے پر پہرے دیتا ہے، بڑے پیر کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ میں اپنی نسبت براہ راست بڑے پیر سے نہیں بلکہ بڑے پیر کی چوکھٹ پر غوث کے ٹکڑوں پر پلنے والا جو کتا ہے احمد رضا کو اس کتے سے نسبت حاصل ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ اور پھر فرماتے ہیں اس نشانی کے جس کے گلے میں غوث کی غلامی کا پٹا ہوگا، امام اہل سنت نے صرف زور شاعری نہیں دکھائی ہے بلکہ فیضان غوث بھی بتا رہے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں
جن کے گلوں میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہوگا، فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں دعا بھی کر رہے ہیں آگے کہ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور جسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی مل جاتی ہے، کیا مل جاتی ہے؟ سچی غلامی مل جاتی ہے، اس کا انعام کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نسبتوں کا احساس تو امام اہل سنت نے، اور میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شریعت مطہرہ کے مجدد ہیں 14ویں صدی کے، آپ مشرب قادریت کے بھی مجدد ہیں، مشرب قادریت کے بھی کیا ہیں؟ آپ مجدد ہیں۔ عشق و محبت کے اور غوث اعظم کی فنائیت کے جو معاملات امام اہل سنت کو بارگاہ غوثیت سے عطا کیے گئے تھے، وہ اپنی نظیر آپ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کس انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں دہل سرائی کر رہے ہیں۔ دیوان بخشش میں فرماتے ہیں، ہدائق بخشش میں فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا۔ بڑے پیر کی شان سمجھا رہے ہیں۔ ہم لوگ بابا اس لائق نہیں ہیں، سہارا لے کے چلیں گے اعلیٰ حضرت کا، اور اعلیٰ حضرت سے بہتر اور بڑے پیر کے معاملے میں تو وہ عجیب ہی قادری تھے، ایسا قادری تو پوری دنیا میں نظر نہیں آتا۔ بڑے پیر کی بارگاہ کی جو وابستگی اعلیٰ حضرت کو تھی نا، تو وہ کبھی انشاءاللہ پھر کبھی اس وقت میرا موضوع نہیں ہو۔ آپ فرماتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ تیرا۔ یاد رکھیں مقام نبوت میں، مقام رسالت میں اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقامات عطا فرمائے ہیں، ان مقامات کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، ان مقامات کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا۔ اور بالکل اسی طرح اللہ نے بڑے پیر روشن ضمیر کو جو مقامات ولایت عطا فرمائے، جو درجات عطا فرمائے، ان درجات میں بھی بڑے پیر کی کوئی برابری، بڑے پیر کی کوئی برابری۔ حضور بڑے پیر نے فرمایا ہے نا کہ کل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی۔ تو ولایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت محمدی کا ہر کمال بڑے پیر کو عطا فرمایا ہے، ولایت محمدی کا ہر کمال۔ اور اعلیٰ حضرت دیکھیں نا کیا فرماتے ہیں، صحابیت ہوئی، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر قادریت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اس دور میں امام اہل اس دور میں پیرا غوث الاغواث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح معنوں میں ان کے مرتبے اور مقام کو سمجھنا ہے تو امام احمد رضا کی تحقیقات کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اور کیا شان، ہماری حیثیت نہیں بابا وہاں زبان کھولے، بڑے پیر کی بارگاہ میں کچھ باتیں دیکھیں۔ بچپن کا زمانہ ہے، دائی گھر میں آتی ہے، بڑے پیر کی خاتمہ ہے، بڑے پیر کی خاتمہ ہے، دائی گھر میں تشریف لائی، گھر کے کام کاج سنبھالا کرتی تھی، سلام کیا، گھر میں داخل ہوئی، جواب ملا، بڑے پیر کی بارگاہ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہوئی، اور حضور نے خوب دعاؤں سے نوازا، خوب دعاؤں سے نوازا۔
تو مائی نے ہمت کی، کہا سرکار کچھ پوچھنا ہے، اگر اجازت مرحمت ہو اجازت عطا فرمائے تو کچھ دل میں ایک قلق ہے، ایک اضطراب ہے، ایک سوال ہے جو برسوں سے دل میں دبائے بیٹھی ہوں، اگر آپ اجازت عطا فرما دیں۔ تو بڑے پیر اپنے خادموں پہ بڑے شفیق تھے، بڑے شفیق تھے۔ سرکار بڑے پیر روشن ضمیر نے فرمایا کہ پوچھو کیا بات ہے مائی۔ اس نے پوچھا کہ حضور آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ عمر کے حساب سے آپ چھوٹے تھے، ورنہ تو وہ بڑے ہی ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، آپ گھر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ لکا چھپی کھیل رہے تھے۔ لکا چھپی ہوتا ہے نا، بچے جو ہے محلوں میں، گھروں میں، اب تو یہ دور آ گیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اب تو موبائل کا دور آ گیا ہے، بہت ساری باتیں ہم نے جو ہے پیچھے چھوڑ دی ہیں، ضروری ہیں ہم انہیں اپنائیں، کیونکہ آپ جو ہے بچوں کے ساتھ لکا چھپی آپ کھیل رہے تھے۔ کہا کہ میں نے ایک خاص کیفیت دیکھی تھی کہ جب کوئی بچہ چھپ جاتا تھا، کسی کی چھپنے کی باری آتی تھی اور کسی کی پکڑنے کی، آپ سمجھ رہے ہیں نا اس کو، کہتے ہیں کوئی جب چھپ جاتا تھا تو میں غور سے دیکھتی تھی کہ وہ چھپنے کے بعد دوسرے ساتھیوں کی نگاہوں سے مکمل طور پر پوشیدہ ہو جاتا تھا، کوئی ساتھی اسے ڈھونڈ نہیں پاتا تھا۔ لیکن ہر بار میں نے آپ کا معاملہ یہ دیکھا کہ کوئی کہیں بھی چھپ جائے، آپ فوراً اس کے سر پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن عجیب تر بات کہ جب آپ کی باری آئی، چھپنے کی آپ کی باری آئی، تو میں نے دیکھا کہ آپ کہیں چھپنے کے لیے کسی کونے میں بھی نہیں گئے، کسی کونے میں بھی نہیں گئے، لیکن جو مقام تھا، جو جگہ تھی، وہاں سے آپ غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ بڑے پیر کا بچپن ہے، یہ بڑے پیر کا بچپن ہے۔ تو کیا بات ہے؟ تو سرکار پوچھنا یہ ہے کہ میں گھر کی خادمہ تھی، گھر کا کونا کونا، چپا چپا میں جانتی تھی، آپ کے ساتھیوں سے زیادہ، آپ کے احباب سے زیادہ تو حیرت مجھے تھی۔ میں نے کونا کونا چھان مارا، لیکن آپ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ مجھے آپ کا مائی پوچھنا کیا ہے؟ کا بڑے پیر بتائیں، آج تک میں حیرت زدہ ہوں، سوال کا جواب نہیں ملا۔ میں نے ڈھونڈا گھر کے کسی کونے میں، آپ مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ بڑے پیر آپ بتائیں کہ آپ اس وقت کہاں چھپے تھے؟ کا مائی آج پوچھا ہے تو جواب لیتا جا، جواب لیتی جا۔ گھر کے کونے میں نہیں، بلکہ عبد القادر چاند میں جا کے چھپ گیا تھا۔ حیرت زدہ ہو گئی، اللہ اکبر، کہا چاند میں چھپ گیا تھا۔ مائی نے جب سنا، دائی نے جب سنا تو حیرت زدہ ہو گئی، پھر پوچھا پلٹ کر کہ حضور، دیکھا کہ حضور آج بڑے دریائے رحمت سرکار کا بڑا جو ہے جوش میں ہے، اس لیے اگلا سوال پوچھ لیا کہ سرکار بتائیں کہ کیا اب بھی آپ آ جا سکتے ہیں چاند میں؟ کیا آپ اب بھی چھپتے ہیں چاند میں؟ چاند میں آپ اب بھی چھپتے ہیں؟ بڑے پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسکان آتی ہے چہرے پر اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مائی وہ تو میرے بچپن کا معاملہ تھا، اب بات آگے بڑھ چکی ہے، اب ایسے ہزاروں چاند عبد القادر میں گم ہو چکے ہیں، ہزاروں چاند عبد القادر میں گم ہو چکے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، مائی سن لے، اب بڑے پیر کی جوانی کا معاملہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں اب میرا معاملہ یہ ہے کہ جب تک سورج صبح عبد القادر کو سلامی نہیں دیتا، طلوع نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو 14ویں صدی کا امام پکار اٹھا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں روئے تلوا تیرا۔ ماشاءاللہ دیکھیں، کئی پہلو ہیں، کئی جہتے ہیں بڑے پیر کے حوالے سے، ہے نا؟ چونکہ میں آیا بھی تاخیر سے اور
آگے اور بھی جو ہیں گفتگو کرنے والے مقررین بھی ہیں، پروگرام باقاعدہ ماشاءاللہ طے ہے، لیکن اتنا دھیان میں رکھے کہ اس محفل میں جتنے یہاں پر تشریف لائے خوشا نصیب بہت بڑی بات ہے۔ اور دیکھیں آج حضرت کے خاندان ہی کے چشم و چراغ، حضرت کے شہزادے، کوئی معمولی قد نہیں ہے حضرت کا، کوئی خانقاہ کوئی معمولی نہیں ہے، سرزمین کوکن کی وہ ایک تاریخ ساز خانقاہ ہے جس نے دیار کوکن میں اسلام کی حنا بندی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ کوکن میں جو قادری فیضان ہے یہ حضرت ہی کے گھرانے کا سب فیضان ہے، بڑا اونچا قد ہے، بڑا اونچا نرخ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جد کریم کا آج عرس خاص ہے، 11ویں شریف اور حضرت کے شہزادے، اور دیکھیں نا آج حضرت ہے بھی ماشاءاللہ ایک دم، آج تو عرس ہے نا بابا، شادی ہے آج، ہے نا، تو خصوصی فیضان جو ہے جو توسل کے ان کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ملے گا، کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ مسلکی اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان ہیں اس دور میں، حالانکہ حضرت کا خاندانی قد اور کاٹ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی دن تفصیلی طور پر میں انشاءاللہ اس پر بحث گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنی پہچان مسلکی اعلیٰ حضرت کے حوالے کر دی۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں قادری فیضان لے کر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچم اٹھائے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اور یہ حقداروں کا حق حقداروں کو ملنا ہی چاہیے، جو حقدار ہے ان کو وہ حق سیدوں نے نوازا ہے، اور وہ بھی کیسے قادری ہیں۔ میں نے تو شروع میں کہہ دیا کہ ایسا قادری ہندوستان میں 100 سال میں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بس یہ چند باتیں تھی، میرا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بتمام الملک الحی القیوم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت آئیے حضرت یوسف مصری کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چلے۔ ایک چھوٹا سا جو ہے بڑے پیر کے حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ 11ویں شریف صرف ہندوستان میں اور بس یہی بر صغیر کی سرزمین پر بنائی جاتی ہے۔ نہیں، پوری دنیا میں سرکار بڑی پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 11ویں کا جشن منایا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے عرب ممالک میں اور دیار عرب میں بڑے پیر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، ہم اور آپ کیا کریں؟ آئیے اسے ایک داستان سنیں۔ مصر کی سرزمین ہے، ایک بہت بڑی خانقاہ ہے مصر کی سرزمین پر، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، پیر ہیں، سلسلے قادریہ کے شیخ ہیں، غوث اعظم کے سچے اسیر ہیں، غوث اعظم کے سچے اسیر ہیں۔ دھوم دھام سے ماشاءاللہ کہ 11ویں شریف کا لنگر جو ہے مناتے تھے۔ 11ویں شریف آتی تھی تو مصر میں اور قرب و جوار میں علماء، سادات، عوام، خواص، ہر کسی کو جو ہے دعوت، ان کی دعوت اتنی مشہور تھی کہ پورے مصر میں اس گھرانے کی دھوم تھی، تاریخ جانی پہچانی تھی، لوگوں میں چرچے ہوتے تھے کہ حضرت یوسف مصری علیہ الرحمہ کے یہاں بڑے پیر کی 11ویں بڑی دھوم دھام سے لنگر کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 11ویں شریف کا مہینہ طلوع ہو جاتا ہے، حضرت یوسف مصری علیہ الرحمہ جو بڑے پیر کے سچے عاشق ہے، فنافل غوث ہے، لنگر کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ 11ویں شریف کا دن آتا ہے، طبیعت علیل ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، دل میں درد پیدا ہونے ہو جاتا ہے، قلب کا دل میں درد ہونے لگتا ہے، دل کے مرض میں مبتلا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، این 11ویں شریف کے دن صبح کے وقت تکلیف بڑھ جاتی ہے، سمجھ جاتے ہیں، اشارہ ملتا ہے کہ میرے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو قریب بلایا، قریب بلا کر آپ وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا، اور اپنی بیوی سے وصیت فرما رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں بڑے پیر کا کس طرح سے
اسیر ہوں، کیسا عاشق ہوں، اور کس طرح سے میں بڑے پیر کا لنگر بناتا ہوں، کیسے علماء آتے ہیں، سادات آتے ہیں، فقیر غریب امیر، بڑے پیر کا لنگر ہے، کوئی کمی نہ ہونے پائے، اگر میری موت بھی ہو جائے لپیٹ کر کالی کوٹری میں ڈال دینا جب تک بڑے پیر کا لنگر ختم نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں 11ویں شریف کے لنگر میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر میرا انتقال ہو گیا چہرے پر، آپ فرماتے ہیں کہ چہرے پر کرب کے آثار نہیں آنے چاہیے، کسی پر یہ ظاہر مت کرنا کہ میرا انتقال ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت یوسف مصری کو اپنے انتقال کی خبر ہو چکی تھی، اور ایک صبح کے وقت آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں، جس گھر میں سب سے بڑا سدسیہ بزرگ آدمی، بڑے پیر کا ایسا دیوانہ، اللہ اکبر، ہم اور آپ کیا 11ویں منائیں؟ بابا جانتے ہیں کہ کرتا کیا نہ دھرتا، گھر والوں نے آپ کی وصیت پر عمل کیا اور آپ کی نعش مبارک کو، آپ کی جو باڈی تھی اس کو ایک کوٹری میں چادر لپیٹ کر رکھ دیا، اور چہرے پر جو ہے کرب کے آثار بالکل 11ویں شریف کے لنگر کے اہتمام میں بالکل کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب لنگر کھانے کا وقت آ گیا، علماء کی آمد ہے، سادات تشریف لا رہے ہیں، اہل مصر تشریف لا رہے ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بچہ بھی ہے، ہزاروں کی تعداد میں غوث اعظم کا لنگر چل رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ فرض نمازوں کے بعد، فرض عبادت کے بعد اگر میرے نزدیک کوئی سب سے پسندیدہ عمل ہے تو وہ غریبوں کو کھلانا ہے، وہ غریبوں کو کھلانا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم کا لنگر چل رہا ہے، آپ کا باڑا پٹ رہا ہے، آنے والے آ رہے ہیں، غوث اعظم کے دیوانے لنگر کھا کر جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے لنگر کھایا۔ رات کا کافی حصہ جب گزر گیا، آنے والوں کی تعداد بالکل ختم ہو گئی۔ حضرت یوسف مصری رحمت اللہ علیہ کا جو بیٹا تھا، گھر میں گیا، اپنی ماں سے عرض کیا کہ امی جان، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب جتنے آنے والے تھے مہمان لنگر غوث کے لیے آ کر چلے گئے ہیں، معاملہ ختم ہو چکا ہے، کہا اب ختم کر دیتے، محفل ایسا لگتا ہے ختم ہو چکی ہے۔ اتنے میں ایک فقیر آیا، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر نورانیت کے آثار ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور قدموں پر نیچے مٹی لگی ہوئی ہے، اور جسم پر دھول لٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، آنے والا آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، او غوث پاک کے چاہنے والوں، بڑے پیر کے چاہنے والوں، غوث کا لنگر کھانے کے لیے فقیر آیا ہے۔ کوئی آیا ہے، شہزادے باہر آئے، ادب و احترام سے بٹھایا، ہاتھ دھلوایا، پلیٹ لگوائی، اور اس سے پہلے کہ خود جو ہے پلیٹ میں لنگر غوث اتارنا چاہتے تھے کہ جلال میں کڑکتی ہوئی آواز میں فقیر نے کہا کہ بیٹا ٹھہر جا، تو نہیں، ہر سال تیرا باپ مجھے کھلایا کرتا تھا، میں ہر سال آتا ہوں اور ہر سال میری مہمان نوازی تیرا باپ کیا کرتا تھا، یہ لنگر غوث ہے، ہم غوث کے فقیر ہیں، غوث کے منگتا ہے، غوث کے ٹکڑے پہ پلنے والوں ہیں، غوث کا کھانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر مہمان نوازی کرنی ہی ہے تو اپنے باپ کو بلا، اسے بھیج، مہمان نوازی تو نہیں کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی حضرت اس اللہ والے نے، جانتے ہیں، جیسے ہی یہ کہا، جیسے ہی اس فقیر نے، مرد درویش نے کہا، تو بالکل صبر کی جو ہچکی بندی تھی ٹوٹ گئی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، باپ انتقال کر چکا ہے۔ اللہ اکبر، کالی کوٹھڑی میں بیٹے نے جو ہے لے جا کر لپیٹ کے ڈال دیا ہے۔ باپ کی وصیت تھی، یہ میرے غوث کا لنگر ہے، اگر میرا انتقال بھی ہو جائے لنگر کے معاملے میں کوئی کمی نہ آنے پائے، یہ غوث کے مہمان ہے، بیٹا یہ میری وصیت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آنکھ سے آنسو بہنے لگے تو حضرت وہ فقیر کہتا ہے کہ بیٹا کیا بات ہے؟
اپنے باپ کو بلاؤ گے یا چلا جاؤ؟ زارو قطار رو رہے. اب آنسوؤں کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنی داستان ہے. آنسو بہت کچھ بتا جاتے ہیں. فقیر نے جب دیکھا کہ شہزادے کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، جلال میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اگر تو نہیں بلا سکتا تو نہ بلا، لے میں بلاتا ہوں. اور اس فقیر نے ایک آواز ماری کہ اے یوسف مصری، ہر سال آتا تھا، ہر سال کھلاتا تھا، اب بھی آیا ہوں، اگر مجھے کھلانا ہے تو خود باہر آ اور تو میری مہمان نوازی کر. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ نے دیکھا ادھر فقیر نے پکارا اور ادھر کالی کوٹری سے اٹھ کر یوسف مصری بھاگتا ہوا اس فقیر کے قدموں میں آ جاتا ہے. تک تک دیدم دم نہ کشیدم بیٹا حیران